إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ مزید عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفعتاً وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ تو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں سے والے بن جاؤ، یعنی کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری سورہ قصص جو ہے وہ کل شروع ہوئی تھی، الحمدللہ اس کی 16 آیات جو ہیں وہ ہم نے کور کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، قصہ ہے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تو اس کے بعد پھر کہا کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، یہ تو جو عمل مجھ سے سرزد ہو گیا ہے یہ بے شک شیطان کی طرف سے تھا، تو میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس طرح سے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ تو یا آپ جو تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی تواضع تھی، ان کی انکساری تھی۔ اب اسی واقعے کی کنٹینیوٹی ہے، وہ آگے واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ 48 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ مکمل طور تفصیلاً جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہی جو ہم نے کل 16 آیات کور کی ہیں، انہی کے آگے یہ تسلسل ہے۔ فرمایا کہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، یعنی کہ جب آپ سے قبطی کا قتل ہو گیا تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کی اور کہا کہ اللہ پاک یہ عمل جو ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے بے شک یہ شیطان کی طرف سے تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، مغفرت کا یعنی کہ اس بات کو معاف فرما دیا۔ تو اب اسی کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار جو ہے وہ نہیں بنوں گا۔ اب یہاں پر جو انعام کا ذکر کیا گیا ہے
تو انعام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم اور علم عطا فرمایا تھا اور ان کو انبیاء سابقین کی سیرت اور ان کا جو کے طریقے پر چلایا تھا، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کرنے کو معاف فرما دیا تھا، کیونکہ یہ وحی کے نزول سے پہلے کا واقعہ تھا اور اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو معاف فرما دیا ہے۔ تو ثعلبی جو ہیں وہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ ایسے موسیٰ کی مراد یہ تھی کہ چونکہ تو نے اس قتل کے بعد مجھ پر کوئی سزا نہیں دی، تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ چونکہ تو نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا اور مجھے استغفار کرنے کی توفیق عطا کی، سو اس کے شکر میں آپ اب کبھی بھی کسی مجرم کی مددگار یعنی کہ نہیں بنوں گا۔ اسے ہی کہتے ہیں توبہ النصوح، کہ ایسی توبہ کہ اس کے بعد دوبارہ سے وہی جو گناہ سرزد ہو گیا ہے، کسی طریقے سے بھی ہوا ہے جانے انجانے میں، دوبارہ اس کی طرف لوٹنا ناممکن محسوس ہو، تو یہی توبہ النصوح کہلاتی ہے۔ تو مجرموں کی مدد نہ کرنے سے مراد یہ تھی کہ ان میں اب فرعون کے ساتھ جو ہے یعنی کہ نہیں رہوں گا، کیونکہ ایسے موسیٰ ایک روایت کے مطابق فرعون کے ساتھ رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ ابن فرعون جو ہے نا، ابن فرعون کہلاتے تھے، کہ فرعون کا بیٹا کہلاتے تھے۔ تو اس جو آیا مبارکہ ہے، آیت مبارکہ 17، اس کا ایک محمل یہ بھی آتا ہے کہ میں کسی شخص کی ایسی مدد نہیں کروں گا جو مجھے کسی جرم کے ارتکاب تک پہنچا دے، جیسے میں نے اس اسرائیلی کی مدد کی جس کے نتیجے میں ایک فرعونی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، اور میں مجرمین کے خلاف مسلمانوں کی مدد ترک نہیں کروں گا۔ یعنی کہ انبیاء کرام وہ خود سے کچھ بھی نہیں کہتے، نہ بولتے ہیں اور نہ کچھ کام کرتے ہیں، یعنی کہ فعل اور قول جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کیا کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اذن ایسے ہی تھا، اس کی قضا تھی، موت تھی آنی لکھی ہوئی تھی ایسے ہی۔ تو ایسے موسیٰ علیہ السلام کے گھونسا مارنے پر آ گئی، تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ اب میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو اس تو تفسیر کے مطابق وہ اسرائیلی مومن تھا، اور مومن کی مدد کرنا تمام شریعتوں میں واجب ہے۔ تو اب اس کی دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ بعض روایت کے مطابق وہ اسرائیلی کافر تھا، اور قرآن شریف میں جو یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی جماعت سے تھا، تو اس سے مراد دین میں موافقت نہیں ہے، صرف نسب میں موافقت ہے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ نادم ہوئے، کیونکہ انہوں نے ایک کافر کے خلاف مدد کی تھی، بس انہوں نے کہا میں آئندہ مجرمین یعنی کافرین کی مدد نہیں کروں گا، لیکن ان کا یہ اقدام گناہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اسرائیل مظلوم تھا، اور مظلوم خواہ کافر ہو اس کی مدد کرنا جو ہے وہ اسلام میں مستحسن ہوتی ہے، کسی بھی مجبور کی، کسی بھی تنگ دست کی، کسی بھی پریشان حال کی، بیمار کسی بھی یعنی کہ مدد کرنا جو ہے وہ مستحسن ہے، شریعت پسند کرتی ہے، ناپسند نہیں کرتی۔ اور اس پر حضرت موسیٰ کا نادم ہونا محض ان کی تواضع تھی اور ان کا انکسار تھا۔ اسی آیا مبارکہ کی ایک تیسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ قول خبر نہیں ہے بلکہ دعا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے مجرموں کا مددگار نہ بنا۔ اب میری پیاری بہنوں، اس جو آیا مبارکہ ہے اس سے کچھ مسئلے جو ہیں وہ بھی نکلتے ہیں کہ ظالموں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ عطا جو ہے وہ کہتے ہیں کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ظالم کی مدد کرے، یہاں پہ ظالم کی بات ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی، نہ اس کو کچھ لکھ کر دے اور نہ اس کی مجلس میں بیٹھے، اور اگر اس نے ان میں سے کوئی کام کیا تو وہ ظالموں کا مددگار ہو جائے گا۔ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے لیول کا ہے، بڑے لیول پر ہے، گھر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کا مددگار نہ بنے، اس کا ساتھی نہ بنے، اس کی سائڈ پہ کھڑے نہ ہوں، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی بات سنیں، اس کو یعنی کہ ملزم جو ہے اس سے نجات دلائیں، اس زیادتی کرنے والے سے نجات دلائیں۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے ایسا ہی ہے، عام طور پہ معاشرے میں چھوٹے لیول پر گھروں کے اندر زیادتیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور بڑے جو ہوتے ہیں وہ کسی حکمت کے تحت خاموش رہتے ہیں، جبکہ وہاں پر آواز اٹھانا لازم ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جرائم بڑھ جاتے ہیں، زیادتیاں کرنے والوں کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے تو باہر بھی زیادتی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کبھی بھی کسی وقت بھی چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، کبھی بھی جو یعنی کہ ظالم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کبھی بھی کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہو تو کبھی بھی زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہ دو، جرم کرنے والے کا ساتھ نہ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں آتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو ورنہ تم کو بھی دوزخ کا عذاب پہنچے گا۔ یعنی کہ ایک انسان خود برائی کر رہا ہے
तो उसकी बुराई को देख कर खामोश रहना, उसके जुर्म को देख कर खामोश रहना, उस मुल्ज़िम को देख कर खामोश रहना भी उसके साथ समझे कि उसको तक़वियत पहुँचाना होता है। तो लिहाजा जो लोग ऐसा किसी को गुनाह करते हुए रोकते नहीं हैं, हालांकि क्या क्या है कि आप उसको ज़बान से रोको, आप ज़बान से नहीं रोक सकते तो आप हाथ से रोको, आप हाथ से नहीं रोक सकते तो आप जो निचला लेवल है वो क्या है, कम अज़ कम दिल से बुरा जानो। तो ये सब कुछ ना हो, यानी कि कहीं गुनाह हो रहा है, बुराई हो रही है, जुर्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पर देखना और खामोश रहना, आवाज़ भी ना उठाना और फिर दिल से बुरा भी ना जानना, किसी तरीके से भी मज़लूम की मदद ना करना। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस जालिम के साथ खड़े हैं, इस मुजरम के साथ खड़े हैं। इस बारे में अहादीस आती हैं, चंद मैं आपके सामने रख देती हूँ। वैसे तो बड़े बड़े अबवाब हैं, लेकिन चंद एक मैं बयान करूंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुकदमे में जुल्म के साथ मदद की या जुल्म की मदद की, तो जब तक वो इससे रजू नहीं करेगा वो अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहेगा। सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा, अल मुस्तदरक, जमा उल जवामी, कंजुल ईमान और अल जामे अस्सगीर, इसमें जो हदीस जो है, इस इनको तमाम जो कुतुब मैंने आपका सामने नाम लिया है, इसमें रकम की गई है। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी मुकदमे में इल्म के बावजूद जालिम के जुल्म के साथ मदद की, उससे अल्लाह का ज़िम्मा और उसके रसूल का ज़िम्मा बरी हो गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि जिस शख्स ने किसी जालिम की मदद की कि उसके बातिल मौक़िफ़ को साबित करने के लिए किसी का हक़ ज़ाया कर दे, तो उससे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िम्मा बरी हो गया। इस हदीस मुबारक की सनद सही है। जमा उल जवामी, अल जामे अस्सगीर, अल मुस्तदरक और उसके बाद ये जो है तारीख़ दमिश्क अल कबीर में ये जो हदीस मुबारक है रकम की गई है। मेरी प्यारी बहनों, इस तारीख़ दमिश्क की रवायत में एक और बात का इजाफा भी आता है, बहुत काबिल गौर है, तो तवज्जो से समात कीजिएगा। फरमाया कि और जिसने मुसलमान के अहदा पर किसी मुसलमान को मुकर्रर किया, हालांकि उसको इल्म था कि मुसलमानों में से इससे बेहतर शख्स मौजूद है, कोई ओहदा दिया, उस ओहदे पर कोई ओहदा है, लेकिन जिसको ओहदा दिया जा रहा है उससे बेहतर शख्स कोई मौजूद है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं तल्लुकात को निभाते हैं, सिफारिशें आ जाती हैं, रिश्वतें ले लेते हैं या किसी भी हिकमत के बना पर वो करते हैं। तो इसके बारे में यह बात है कि और जिसने मुसलमान को ओहदे पर किसी मुसलमान को मुकर्रर किया, हालांकि उसका इल्म था कि मुसलमानों में से उससे बेहतर शख्स मौजूद है जो उससे ज़्यादा अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत को जानने वाला है, तो उसने अल्लाह से, उसके रसूल से और मुसलमानों की जमात के साथ ख़यानत की। और जो शख्स मुसलमानों के किसी मनसब पर फाइज हुआ, तो उस वक़्त तक अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र नहीं फरमाएगा जब तक वे मुसलमानों के मामलात ना निपटाए और उनकी ज़रूरियात को पूरा ना करे। और जिसने एक दिरहम भी सूद खाया, उसको 36 बार जिना का गुनाह होगा। ये सूद खाना भी तो ज्यादती है ना मुसलमान के साथ के, उसकी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाना। एक इंसान परेशान हाल है, मजबूर है, वो आपसे कुछ मदद तलब कर रहा है, तो आप बदले में एक शर्त रख रहे हैं कि आपको 1000 चाहिए, तो मैं जब आप मुझे वापस लौटाओगे तो मैं 1000 के ऊपर 100 ज़्यादा लूँगा, मैं 1100 रुपया लूँगा। ये जो 100 रुपया आप ऊपर ले रहे हैं या 1 लाख के ऊपर आप 1000 ले रहे हैं ऊपर, या जो भी आप शर्त तय कर रहे हैं, ये किस बात की शर्त तय कर रहे हैं? ये भी एक अपने मुसलमान बहन भाई के साथ ज्यादती है, उसकी तंगदस्ती से, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना है। तो फरमाया कि 36 बार जिना का गुनाह होगा और जिसका गोश्त हराम से बना हो उसके दोजख ज़्यादा लायक है, कि वो इस लायक है कि दोजख में उसको डाल दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है सूद हराम है और सूद खा के जिसका जिस्म पला बड़ा हुआ हो। तो आप आज का तो ख्याल ही नहीं किया जाता। सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, सलफ़ सालिहीन जो हैं वो रिज़्क़ हलाल का बहुत ख्याल करते थे। पीछे मैं सूरह नमल में भी जिक्र कर चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे कि जो हम हमारे पेट में लुकमा जा रहा है या पानी का घूंट जा रहा है, ये किस ज़रिए से जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, जिससे हमें ये चीज़ हासिल हो रही है, उसका कसब कैसा है, उसका कमाई का ज़रिया आमदन क्या है। आजकल तो बिला चूचरा हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस में पहुंचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ाते हैं, ज़ाया करते हैं, बड़े खुश होकर वापस आ जाते हैं। इसलिए आज हमारी अमाल में वो खुशू व खुजू नहीं रहा,
ہماری طبیعتیں، ہمارا میلان دین کی طرف بہت کم ہو گیا ہے۔ دنیا ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور ہم دنیا کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ دنیا کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک دن دنیا جو ہے وہ ہمیں چھوڑ دے گی۔ اگرچہ ہم دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن دنیا ایک دن ہمیں چھوڑے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ اس کا حق ثابت کرنے کے لیے گیا، اللہ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18 اور 19 دیکھ لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔ آیت 18 ہے، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفعتاً وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ نے اس سے کہا، بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ اب دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے سے وہ فرعونی ہلاک ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف کی حالت میں اس دن کی بات صبح کی۔ آپ کا یہ خدشہ تھا کہ اگر فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ فرعونی مارا گیا ہے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو پس دوسرے دن آپ چھپتے ہوئے نکلے، اچانک آپ جو ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی کل والا اسرائیلی جس نے گزشتہ کل آپ سے مدد طلب کی تھی، وہ پھر مدد کے لیے چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس سے فرمایا، تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا فرد تھا، تو آپ نے اسے کھلا گمراہ کیوں کہہ دیا؟ اب اس کے بارے میں جواب یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سخت بے وقوف اور احمق تھی، اور انہوں نے اس پر دلائل کا مشاہدہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 میں آتا ہے کہ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دیں جیسا ان لوگوں کا خدا ہے۔ تو یہ جو لفظ آیا ہے، یعنی کہ یہاں پر غوی کا لفظ آیا ہے، غوی مبین، تو اس سے مراد کیا ہے؟ غوی مبین سے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تم جاہل ہو اور احمق ہو۔ اور دوسرا جواب یہ آتا ہے کہ جو شخص ہر روز کسی سے جھگڑا کرے وہ کھلا ہوا گمراہ یعنی کہ ہوتا ہے، وہ گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، گمراہ کرنے والا ہوتا ہے۔ جھگڑالو لوگوں کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو آیت نمبر 19 میں فرمایا، پس موسیٰ نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے یعنی کہ آیت 19 میں فرمایا کہ سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو وہ بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والے میں سے بنو۔ بڑا چلاک تھا وہ، آگے سے اس طرح سے بولنے لگا کہ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو، تم جابر ہو گئے ہو۔ تو استغفر اللہ۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 20 ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 20 دیکھیے، 21 آیت نمبر 21 دیکھیے، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پہ آیت نمبر 21 پہ جو ہے سورہ قصص کا دوسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ ترجمہ سے دیکھیے، سو موسیٰ وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، عرض کیا، اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مشرک دشمن کو پکڑنا چاہا، تو اس اسرائیلی نے غلط فہمی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ اس کو پکڑ رہے ہیں، اس لیے اس نے کہا، آپ تو اس شہر میں جبار یعنی زور آور اور زبردستی کرنے والے بننا چاہتے ہیں، جس کو ہمارے عرف میں دادا گیر کہتے ہیں۔ اور اس اسرائیل کا حضرت موسیٰ کو جبار یعنی دادا گیر کہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دراصل کافر تھا۔ جبار سے مراد وہ شخص ہے جو جس کو چاہے مارے، پیٹے یا قتل کر دے، اور جس پر جو چاہے ظلم کرے۔ تو لہٰذا جو آیت 20-21 میں آپ نے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں علامہ ثعلبی وہ لکھتے ہیں کہ اس شخص کا نام حزقیل بن صبور تھا،
اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ حزقیل بن سبورہ تھا اور وہ آل فرعون میں سے مومن تھا اور وہ فرعون کا ذات تھا، چچا ذات تھا، یعنی کہ فرعون کا۔ علامہ سہیلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام طالوت تھا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ وہ آل فرعون سے مومن تھا اور اس کا نام شمعون تھا۔ اور ایک روایت کے یہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس شخص کو یہ خبر پہنچ گئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتا دیا تھا۔ آیت نمبر 22 دیکھیے، فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھائے گا۔ یہ آیت نمبر آگے دیکھیے 23 دیکھیے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولی کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، اور ہمارے والد جو ہیں وہ عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ آیت 24 میں آتا ہے سو انہوں نے دونوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا اے رب میں ہر اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے میں آپ کے سامنے آیت 22 سے 24 تک کا جو ہے ترجمہ پڑھا ہے، آیت تلاوت کی ہے۔ تو مدین جو ہے یہ ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یوں اہل مدین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو نسبی تعلق بھی تھا یہ قبیلہ خلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی ساحلوں پر آباد تھا۔ یہ سارا علاقہ مدین کہلاتا تھا۔ اس علاقے کا مرکزی شہر بھی مدین ہی تھا، اور یہی علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا یعنی کہ پیدائش گاہ تھی اور مسکن تھا، یعنی کہ مولد اور مسکن یہی تھا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مصر اور مدین کے درمیان 8 دن کی مسافت تھی۔ ابن جبیر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مدین کے ملک میں فرعون کے علاوہ کسی اور کی حکومت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے خوف زدہ ہو کر اچانک مدین کی طرف چل پڑے تھے۔ پہلے سے ان کا کوئی منصوبہ نہ تھا، ان کے پاس نہ سواری تھی نہ راستے میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ راستے میں درختوں کے پتے کھا کر سفر کر رہے تھے تو فرعون نے ان کی تلاش میں اپنے کارندے دوڑا دیے۔ اس نے کہا کہ ان کو راستے کی گھاٹیوں سے پکڑ کر لاؤ اور ان کو مدین کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے کی سوار کی صورت میں بھیجا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ میرے ساتھ چلیں۔ یوں حضرت موسیٰ کی یہ دعا قبول ہوئی کہ عن قریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ ایک کنویں پر پہنچے، وہاں بہت لوگ تھے، یعنی وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور کنویں کی نچلی جانب 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں اور بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم اس طرح الگ کیوں کھڑی ہوئی ہو اور کیوں اپنی بکریوں کو روک رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کے ہجوم میں اور اتنے رش میں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں، اور اگر وہ طاقتور ہوتے تو خود آ کر جانوروں کو پانی پلا دیتے، اس لیے جب تک یہ سب چرواہے جو ہیں اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں وہ پانی نہیں پلا سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو کنویں سے پانی یعنی کہ نکال کر پلایا، پھر آ کر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا ہے میرے رب میں اس اچھائی یا خیر کا محتاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ تو نے میری طرف کھانے پینے کی چیزیں یا جو بھی نعمتیں نازل کی ہیں میں ان کا محتاج ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ ایک ہفتے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کھانا نہیں کھایا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کھانا کھانے کا سوال کیا تھا، اور اس کا دوسرا معنی اس کا یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تو نے میری طرف دین کی جو اچھائیاں نازل کی ہیں، مجھ کو جو نیک لوگوں کی شرط پر کاربند رکھا ہے، میں اسی نعمت کا محتاج ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال کے مناسب یہی معنی ہے کہ خیر کا اطلاق کھانے پر ہے اور امور خیر پر ہے،
इबादत पर है, कुव्वत व ताकत पर है और माल पर किया जाता है। खैर का इतलाक जो होता है इसी पर होता है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि यहाँ खैर से का इतलाक खाने पर किया गया है। हज़रत मूसा ने खाने की दुआ की थी। आयत नंबर 25 और 26 देखिए, इरशाद होता है फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्न अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ीत लना फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस फला क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फिर थोड़ी देर बाद उनके पास उन दोनों में से एक लड़की आई जो शर्मो हया के अंदाज से चल रही थी। उसने कहा मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको इस मेहनत का मुआवजा दें जो आपने हमारे लिए बकरियों को पानी पिलाया है। सो जब मूसा उन लड़कियों के वालिद शुआइब अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे पिछले वाकयात बयान किए तो उन्होंने कहा आप खौफ ना करें, आपने जालिम कौम से निजात पा ली है। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिरहु इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। आयत 26 है, उनमें से एक लड़की ने कहा ऐ मेरे वालिद गिरामी, इन्हें अपने पास मजदूरी में पर रख लें, बेशक बेहतरीन शख्स जिसे आप मजदूरी पर रखें वही है जो ताकतवर ईमानतदार हो और ये उस जिम्मेदारी के अहल हों। अब देखिए, अब आपकी जो बेटी से शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है, उन्होंने यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त की कि बेशक जिनका आप फैसला करें यानी कि सही तो वही है, ताकतवर वही हैं, वही इस काबिल हैं कि वो आपके पास मजदूरी करें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इनको आप रखें। तो लामा कुतुबी लिखते हैं कि इन दो लड़कियों में से एक का नाम लैया और दूसरी का नाम सफूरिया या सफूरा था। तो अक्सर मुफस्सिरीन की राय ये है कि इनके वालिद हज़रत शुएब थे। तो अल्लामा कुर्तुबी की भी यही राय है कि इमाम राजी ने लिखा है कि इनके वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के भतीजे यसरून थे। तो हज़रत शुएब नबीना होने के बाद फोत हो गए थे। ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का कौल है और अबू उबैदा का भी यही मुख्तार है। हाफिज इब्ने कसीर ने भी इसी कौल को तरजीह दी है क्योंकि हज़रत शुएब का ज़माना से मूसा के ज़माने से बहुत पहले का है, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन की राय ये है कि उनके वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ही थे। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है कि ज़ाहिर कुरान से यही मालूम होता है कि उनके वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों के साथ जो इसार और एहसान किया था, उन्होंने घर जाकर उनका जिक्र अपने बूढ़े बाप से किया, जिससे उन्होंने भी इसका एहसान का बदला एहसान के साथ देना चाहा और उनको अपने घर बुला लिया। तो अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि जब हज़रत मूसा उनके घर पहुंचे तो उन्होंने उनका खाना पेश किया। हज़रत मूसा ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और अगर तुम्हारे रुए ज़मीन को सोना बना दिया जाए तो मैं इसके इवज़ भी अल्लाह की रज़ा के लिए किए हुए काम को फ़रोख्त नहीं करूंगा। तो हज़रत शुएब ने कहा ये आपकी पानी पिलाने का मुआवजा नहीं है, लेकिन मुसाफिरों का खाना खिलाना और मेहमान नवाजी करना हमारे आबाओ अजदाद का तरीका है। तो तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना खा लिया, यानी कि जो उन्होंने मेहनत की थी, पानी पिलाया था या काम किया था, उसकी उजरत नहीं, मेहमान नवाजी है। आपने हमारे ऊपर एहसान किया है तो हम भी आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, आपकी इज्जत अफजाई करना चाहते हैं। तो उन दोनों लड़कियों में से एक ने कहा अब्बा जान आप उनको उजरत पर रख लीजिए, बेशक आप जिसको उजरत पर रखेंगे उनमें बेहतरीन वही है जो ताकतवर हो और ईमानदार हो। तो हज़रत शुएब ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम है कि ये ताकतवर और ईमानदार हैं? तो उस पर फिर उन्होंने लड़कियों ने कहा कि जिस कुएं से उन्होंने पानी पिलाया था उस पर इतना भारी पत्थर रखा हुआ था कि 10 आदमी मिलकर उस पत्थर को उठाते तो नहीं उठा सकते थे, लेकिन इन्होंने अकेले ही उस पत्थर को उठा लिया था। तो ये उनकी ताकतवर होने की दलील है। और उनके ईमानदार और मुत्तकी होने की कहते हैं दलील क्या है? तो कहने लगी कि ईमानदार और मुत्तकी होने की दलील ये है कि रास्ता बताने के लिए मैं उनके आगे आगे चल रही थी, हवा से बार बार मेरी चादर उड़ जाती थी, तो उन्होंने कहा तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलता हूँ ताकि मेरी नज़र तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से पर ना पड़े और रास्ते की निशानदही के लिए पीछे से कोई पत्थर या कंकरी मार दूं। तो आप क्या करते थे कि जब लड़की को पीछे कर दिया और खुद आगे चल रहे थे, लेकिन रास्ता मालूम करने के लिए पीछे से कोई लड़की से कहा गया कि आप मुझे क्या करें, कंकरी को इस तरफ से उठा के उस रास्ते की तरफ मारे ताकि मुझे मालूम हो जाए कि किस तरफ को जाना है। तो आप देखिए आयत नंबर 27 देख लीजिए, कौल इन्नी उरीद अन उनकिहका इहदब हातैनी अला अन ताजुरनी समानी हिजज फ़इन अतममतु अशरन फ़मिन इंदिका वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक
सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्सालिहीन। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो लड़कियों में से एक का निकाह आपसे कर दूं, इस महर पर कि आप 8 साल तक मेरे पास उजरत पर काम करें। फिर अगर आपने 10 साल पूरे कर दिए तो आपकी तरफ से एहसान होगा, और मैं आप पर मुशक्कत नहीं डालना चाहता। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे। क़ाल ज़ालिका बैनी व बैनक अय्यमल अजलैनि क़ज़ैतु फला उद्वान अलैहि वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यह मुआहिदा मेरे और आपके दरमियान तय हो गया, दो में से जो मुद्दत भी मैं पूरी करूंगा, यानी कि 8 साल या 10 साल, ये दो मुद्दतें बताई गई थी ना, तो पूरी करूंगा, सो मुझ पर कोई जबर नहीं होगा, और अल्लाह इस बात पर जो हम कह रहे हैं निगहबान है। यहाँ पर 3 रुकू सूरा अल क़सस के मुकम्मल हो रहे हैं। तो आप देखिए इसका यानी कि एक तो ये है कि फौरन ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम नामहरम थे, लड़कियां थी, जवान थी घर में, तो आपने फौरन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या किया, निकाह का इंतज़ाम किया। जब एक बहन निकाह में आ गई, दूसरी ऑटोमेटिकली महरम बन गई। आप दूसरी के साथ तो ऐसी कोई तल्लुक रखना जायज़ नहीं है, हराम होता है, तो इसलिए फौरन ही आपने आपको महरम बना के अपने घर में रखा। हमारे मुआशरे में लड़की वालों की तरफ से रिश्ते की पेशकश को यानी कि मायूब समझा जाता है, ऐप समझते हैं कि हम लड़की वाले पेशकश करें। लेकिन कुरान मजीद की इस आयत में तसरीह है कि इससे शुएब अलैहिस्सलाम ने इससे मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी किसी एक बेटी के साथ निकाह की पेशकश की, तो सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम भी ऐसा ही किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़रत हफ्सा बिनते उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हज़रत खुनैस बिन जज़ाफ़ा अस्सहमी रदियल्लाहु ताला के निकाह में थी। जब वो मदीना में फोत हो गए तो हज़रत हफ्सा बेवा हो गई, तो हज़रत उमर हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला के पास गए और उनको हज़रत हफ्सा का रिश्ता पेश किया। तो हज़रत उस्मान ने कहा, मैं इस मामले पर गौर करूंगा। चंद दिनों बाद हज़रत उमर ने फिर हज़रत उस्मान से तज़किरा किया, तो उन्होंने कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं अभी निकाह ना करूं। हज़रत उमर ने कहा, फिर मैंने हज़रत अबू बकर से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं हफ्सा का आपसे निकाह कर दूं। तो हज़रत अबू बकर खामोश रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर कहते हैं, मुझे हज़रत उस्मान की बनिस्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला से ज़्यादा रंज पहुंचा। तो फिर चंद दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा के लिए पैगाम दिया, तो मैंने आपसे उनका निकाह कर दिया। बाद में जब हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला से मुझसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, जब आपने हज़रत हफ्सा का रिश्ता मुझे पेश किया था और मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, तो आपको इससे रंज पहुंचा होगा। तो हज़रत उमर ने कहा, हाँ। हज़रत अबू बकर ने कहा, मुझे जवाब देने से इसके सिवा और कोई चीज़ माने नहीं थी कि मुझे मालूम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा का जिक्र किया था और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज अफशा करना नहीं चाहता था, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलब किया होता तो मैं ज़रूर उनको अपने निकाह के लिए कबूल कर लेता। यह हदीस मुबारक जो है सही बुखारी में रकम की गई है। इमाम बुखारी ने इस हदीस का ये उन्वान कायम किया है कि किसी शख्स का नेक लोगों पर अपनी बहन या बेटी का रिश्ता पेश करना, उससे मालूम हुआ कि हमारे मुआशरे का ये जो रवाज है अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और सहाबा का तरीका, ये खिलाफ है कि लड़का ही रिश्ता भिजवाए। लड़का अगर कोई पसंद है, ख़ानदान में है या ख़ानदान से बाहर है, तो बिला चूचना किए खुद आप लड़के के लिए पैगाम भिजवा सकते हैं। आप आयत में जो 27 में फरमाया कि मेरा इरादा है कि मैं अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह आपके साथ कर दूं, तो इस पर शर्त है कि आप 8 साल तक उजरत पर मेरा काम करेंगे। तो हमारे उलमा जो हैं इस आयत से यानी कि उजारा उजरत देकर काम कराना या मजदूरी कराने के जवाज़ पर इस्तदलाल पेश करते हैं कि किसी मुअय्यन माल के इवज़ मनफ़ाअत के हसूल की जो अक़द होता है उसको अजारा कहा जाता है। यानी कि कोई माल मुकर्रर कर लिया जाए, उसके बदले में कोई नफ़ा हासिल करने के लिए जो बात तय की जाती है वो अजारा कहलाती है। तो मुनाफा का जो अक़द है कि दो किस्में होती हैं, एक वो जो बगैर इवज़ के हो, बगैर किसी बदले के हो, जैसा किसी चीज़ को बेतौरे अरीतन लेना या कोई खिदमत करके वसीयत कर दे, और दूसरा वो अक़द होता है जो किसी इवज़ के साथ हो, और इसको अजारा कहते हैं। इसका सबूत किताब और सुन्नत से है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अला आन ताजुरानी समानिया हिजाजिन फ़इन अतममतु अशरन फ़मिन इंदिक। ये सूरह कसस की आयत 27 ही थी। इस शर्त पर कि आप 8 साल तक उजरत पर मेरा काम करें, अगर अगर आप 10 साल पूरे कर दिए तो आपकी तरफ से एहसान होगा। और चीज़ ये जो चीज़ है हमसे पहले की शरीयत से साबित हो, वो भी हम पर लाजिम होती है, ये बशर्त ये कि उसकी फसख या मनसूख होने पर कोई दलील कायम ना हो। इस पर भी हदीस मुबारक है, ऐसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं क़यामत के दिन 3 आदमियों से
मुखासमत करूंगा। एक वो आदमी जिसने मेरी कसम खाकर कोई अहद किया फिर उसको अहद को तोड़ दिया, दूसरा वो आदमी जो किसी आज़ाद शख्स को बेचकर उसकी कीमत खा गया, तीसरा वो आदमी जिसने किसी मजदूर को उजरत पर तलब किया और इससे काम पूरा लिया और उसको उजरत नहीं दी। अब उजरत क्या तय हो रही थी, क्या अजारा तय हो रहा था कि आप मेरे पास 8 साल काम करें और अगर 10 साल करेंगे तो ये आपका एहसान होगा। ये हक महर मुकर्रर किया जा रहा था। सही बुखारी, सुनन इब्ने माजा, मसनद अहमद और सही इब्ने हबान, मसनद अबू याला, सुनन कुबरा में, दिल बहकी में ये हदीस मुबारका रकम की गई है। अब जो अजारा है इसका सबूत कुरान पाक में भी मिलता है। फ़इन अरदाना लकुम फ़ातूहुन्ना अजूरहुन, सूरह तलाक की आयत नंबर 6 में आता है। फिर अगर मुतल्लिका औरतें तुम्हारे कहने से दूध पिलाएं तो उन्हें उनकी मुकर्ररा उजरत दे दो। यानी कि अगर किसी औरत को तलाक दे दी गई है और वो हामिला थी, तलाक के बाद बच्चा पैदा हुआ या छोटा सा बच्चा उसके गोद में था, बच्चा था गोद में, तो तलाक हो गई, अब वो अपने मेके में चली गई है या तलाक की इद्दत अपने ससुराल में ही पूरी कर रही है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीड कराती है, तो शोहर के जिम्मे है कि उसका नान नफका दे। अगर वो औरत अपने दूध पिलाने का उनकी उजरत तलब करे तो उजरत भी वो ले सकती है। अगर ये एतराज़ किया जाए कि शुएब अलैहिस्सलाम ने ये मुअय्यन नहीं किया था कि वो अपनी बेटी किस बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर रहे हैं, और ना ये मुअय्यन किया था कि इन्हें कितनी मुद्दत तक उनका काम करना होगा, और जब तक मनकूहा का तय्युन ना हो निकाह सही नहीं होता, और जब तक मुद्दत का तय्युन ना हुआ तो जो इजारा है वो भी सही नहीं हुआ। इसका जवाब मुफस्सिरीन किराम ये देते हैं इस एतराज़ात का, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे एतराज़ात भी उठ जाते हैं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी इब्तिदा में ही इजमाली तौर पर पेशकश की थी कि, और बाद में उसको मुअय्यन भी कर दिया था, यानी कि मुकर्रर कर दिया था। उन्होंने अपनी छोटी बेटी सफूरिया या सफूरा का हज़रत मूसा के साथ निकाह किया था और मुद्दत उन्होंने 8 साल मुकर्रर की थी और बाद में 2 साल के इजाफे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर छोड़ दिया था। हदीस मुबारका में आता है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने से सवाल किया गया कि हज़रत मूसा ने 2 मुद्दतों में से कौन सी मुद्दत पूरी की थी, तो आपने फरमाया जो मुद्दत ज़्यादा थी। और पूछा गया कि मूसा ने 2 औरतों में से कौन सी औरत के साथ निकाह किया था, तो आपने फरमाया जो उनमें से छोटी थी। ये जो है मसनद अल-बज़्ज़ में, मुअज्जमुल सगीर में और मसनद अबू याला में, मुस्तदरक में हाफिज इब्ने असाकिर ने भी इस हदीस को रिवायत किया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से मशवरा किए बगैर उसका निकाह हज़रत मूसा से करा दिया। तो इससे यह मालूम हुआ कि वली को इख्तियार है कि वो अपनी बेटी का जहाँ चाहे निकाह कर दे और औरत का इसमें कोई इख्तियार नहीं है। अल्लामा अबू अब्दुल्ला कर्तबी मालकी लिखते हैं कि यह आयत इस पर दलालत करती है कि बाप को इख्तियार है कि वो अपनी कंवारी बालिगा बेटी का उसके मशवरे के बगैर जहाँ चाहे निकाह कर दे। इमाम मालिक ने इस आयत से इस्तदलाल किया है और ये इस बाब में बहुत कवी दलील है। इमाम शाफी और दूसरे उलमा ने भी इसी मसले में इमाम मालिक की मुवाफ़क़त की है। उन्होंने भी इस बात को ही लिया है, इमाम शाफी ने और यानी कि इमाम मालिक ने। और इमाम अबू हनीफा ने यह कहा है कि जब लड़की बालिगा हो जाए तो उसकी मर्जी के बगैर उसका कोई निकाह नहीं कर सकता। अलबत्ता जब लड़की नाबालिग हो उसका बाप या दादा उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह कर सकता है और वो निकाह लाजिम होगा। यानी कि हज़रत इमाम अबू हनीफा जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो कौल अलग है, मौक़िफ़ अलग है। बाकी जो इमाम शाफी हैं, इमाम मालिक हैं, इनका मौक़िफ़ जो है वो सेम है। वो कहते हैं कि लड़की का निकाह जो लड़की का वली होता है, सरपरस्त होता है, बाप है, दादा है, पर कोई बाप फोत हो गया, दादा है, दादा भी नहीं है, बाप भी नहीं है, ताया है या बड़ा भाई है, या जिसकी कफालत में वो लड़की है, जो तालीम और तरबियत कर रहा है, जिसके पास रह रही है, तो वो उसका जिम्मेदार होता है कि वो लड़की का निकाह कर दे। तो इमाम मालिक और इमाम शाफी की इस्तदलाल का जवाब ये आता है कि ये शरीयत साबका है और हम पर हुज्जत नहीं है कि हम इस पर अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो ये है कि अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेनिकाह औरत का निकाह उसके मशवरे के बगैर नहीं किया जाएगा और कंवारी लड़की का निकाह उसकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जाएगा। मुसलमानों ने पूछा वो इजाज़त कैसे देगी, तो आपने फरमाया कि वो खामोश होगी। यानी कि जो लड़की अनमैरिड है, कंवारी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि पिछली जो शरीयत है, जो शुएब अलैहिस्सलाम की बात है, उसको हम दलील नहीं बना सकते। यानी कि आका करीम का फरमान सामने रखेंगे कि आपने फरमाया कि जो बेनिकाह है, बेनिकाह औरत का निकाह इसके मशवरे के बगैर नहीं किया जाएगा और कुंवारी लड़की का निकाह उसकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जाएगा। अब जब पूछा गया भी क्यों, क्या वो लड़की कैसे इजाज़त देगी, तो आपने फरमाया उसकी खामोशी। लड़की अगर खामोश या कोई रिश्ता आया है, वालिदैन उससे पूछते हैं, लड़की ने खामोशी इख्तियार की, तो लड़की की हाँ समझी जाएगी, यानी कि लड़की की तरफ से वो इनकार नहीं समझा जाएगा।
اس طرح سے اس آیت کی یہ تصریح بھی ہے کہ جیسے شعیب علیہ السلام نے اس شرط پر اپنی ایک بیٹی کا حضرت موسیٰ سے نکاح کر دیا کہ وہ 8 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرے. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی کام اور کسی چیز کی منفعت مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی کہ مہر میں کوئی چیز بھی کہی جا سکتی ہے، لازمی نہیں کہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ رکھی جائے، کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے. اس بارے میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی جو لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اجارے کے عوض نکاح کرنا صحیح ہے. جیسے کہ یہ اجرت طے کی تھی کہ آپ 8 سال میرے پاس کام کریں گے یا 10 سال تک کریں گے، یعنی 10 سال کرنا تو احسان ہوگا آپ کا، لیکن 8 سال کی اجرت تھی تو یہ اجارہ تھا. تو اب اس کا جو نکاح تھا صحیح تھا. اس چیز کو ہماری شریعت نے بھی مقرر کر رکھا ہے. مثلا کوئی شخص کسی عورت کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور اس کے عوض میں اس سے نکاح کرے تو یہ صحیح ہے. امام مالک نے اس کو مکروہ کہا ہے، اور امام شافعی اور ان کے اصحاب کے نزدیک یہ جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ نکاح جائز نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم کے بدلے میں لڑکی کا نکاح کیا جائے. صرف امام شافعی جو ہیں وہ ان کے اصحاب کا اور امام شافعی کا یہ موقف ہے، لیکن باقی امام جو ابو حنیفہ ہیں اور امام مالک ہیں ان کا یہ موقف نہیں ہے. وہ اپنا موقف جو ہے وہ مختلف رکھتے ہیں. یہ ائمہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے، اس اختلاف پہ کسی پر بھی عمل کیا جا سکے تو کسی بھی ایک امام کی، جیسے امام شافعی ہے تو جیسے ان کا یہ موقف ہے کہ ہاں یہ قرآن کی تعلیم سکھانا، اس کے بدلے میں نکاح کا مطالبہ، اجرت میں نکاح کا کر لینا. فرض کرے کوئی ایسے حافظ قرآن ہے، کوئی ایسا عالم دین ہے، کوئی ایسا ہے نیک پارسا متقی پرہیزگار، اور نکاح کیا اس کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے کہ وہ اچھے طریقے سے نکاح کر سکے، اور اگر کسی کو قرآن پاک پڑھاتا ہے یا ایسا کوئی تعلیم سکھاتا ہے، دیتا ہے، اس کے بدلہ وہ نکاح میں لکھ دیا جاتا ہے، تو یعنی کہ آپ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. لیکن اگر کسی امام نے، جیسے امام مالک ہے انہوں نے مکروہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو نکاح کو جائز نہیں کیا ہے، تو اب یہ اماموں کا اختلاف ہے. لیکن جس امام کی پیروی کرتا ہے وہ اس امام کو فالو کر سکتا ہے. اس میں ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خاصا ایمان جانے کا اندیشہ ہو جائے گا، یا اس کو بحث تکرار پہ یعنی کہ لیا جائے، یا اس کے اوپر بحث کی جائے، یا جھگڑے کیے جائیں، یا فساد برپا کیا جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت سہل یعنی کہ امام مالک اور امام شافعی کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے. یعنی کہ کیونکہ جو امام مالک ہیں یا امام شافعی ہیں تو وہ یعنی کہ اگر کوئی بھی ائمہ کرام کسی بات کا بھی اختلاف کرتے ہیں یا کسی بات کے جائز ہونے کی دلیل مقرر کرتے ہیں تو قرآن و سنت سے ہی کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. اب ان کی جو امام مالک ہیں، امام شافعی، ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت نے آ کر کہا، یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کو ہبہ کر دیا، سو آپ کی میرے متعلق کیا رائے ہے. یعنی کہ وہ عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے نکاح کرنا چاہ رہی تھی، یا آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ میرے لیے فیصلہ کر دیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا آپ کی رشتہ کروا دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. تو اس نے دوبارہ کھڑی ہو کر کہا کہ اس نے آپ کو اپنا نفس ہبہ کر دیا، تو آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے. آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس پر اس عورت نے تیسری بار کھڑی ہو کر کہا کہ اس نے آپ کو اپنا نفس ہبہ کر دیا ہے، سو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. 3 بار اس عورت نے سیم سوال کیا. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ آپ اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، جاؤ جا کر تلاش کرو، خواہ وہ لوہے کا ایک چھلا ہو. وہ گیا اور تلاش کر کے واپس آ گیا اور کہا، مجھے کوئی چیز نہیں ملی، نہ لوہے کا کوئی چھلا ملا ہے. آپ نے پوچھا، تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے. آپ نے فرمایا، جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیا. یعنی کہ کیونکہ تمہیں قرآن کریم یاد ہے. صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن احمد اور عالم الکتب مصنف عبد الرزاق اور صحیح ابن حبان میں یہ تمام جو کتب حدیث جن کی کتابوں کا نام میں آپ کے سامنے لے رہی ہوں، بڑی اتھینٹک حدیث یعنی کتب حدیث ہیں جن کے اندر یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کی ہے، وہ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ کو ان تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے. اسی حدیث مبارکہ سے حضرت امام مالک اور امام شافعی یہ دلیل لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے عوض جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کرنا جائز ہے. اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ یعنی کہ لڑکا بالغ ہے، لڑکی بالغہ ہے، اور لڑکے کے پاس کوئی ایسی بظاہر چیز نہیں کہ وہ حق مہر مقرر کر سکے، تو وہ قرآن پاک کے بدلے میں، قرآن پاک کا اس کو حصہ یاد ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں،
وہ بھی اس کے بدلے میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک اور امام شافی کے نزدیک بیما معاک من القرآن میں با جو ہے وہ عوض کی ہے، یعنی تم کو جو قرآن یاد ہے اس کے عوض میں، یعنی کہ اس کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ با سبب کے لیے آئی ہے، یعنی تم کو قرآن یاد ہے، اس سبب سے میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا، اور یہ نکاح بغیر مہر کے ہوا، اور ایسی صورت میں مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید اس آیت سے جو امام مالک اور امام شافی نے استدلال کیا ہے، اس کے جواب میں علامہ ابوبکر احمد بن علی جو ہیں حساس رازی حنفی، وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے منافع اور اجارے کے عوض نکاح کا جواز پر استدلال کیا ہے، اور اس آیت میں ان کی مدعا پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اسے شعیب علیہ السلام نے اپنی خدمت کی شرط لگائی تھی، نہ کہ اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے، تو منفعت حضرت شعیب کو حاصل ہوئی۔ یعنی کہ یہ تو نہیں کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھی آپ جو ہیں یعنی کہ میری بیٹی کے لیے یہ کریں، آپ نے کہا تھا کہ 8-10 سال آپ نے میرا بکریاں چرانی ہوں گی، یعنی کہ آپ تو منفعت کون حاصل کر رہا ہے؟ باپ حاصل کر رہا ہے، بیٹی کو تو کوئی منفعت یا کوئی منافع حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو جو منافع حاصل ہو وہ اس کا مہر ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اس عورت کو قرآن کی تعلیم دے یا اس کی خدمت کرے، اور یہاں ایسا نہیں، کیونکہ اس شعیب علیہ السلام نے اپنے لیے منافع کے حصول کی شرط لگائی تھی، انہوں نے کہا تھا اعلیٰ ان تاجرانی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ تم میرے لیے 8 سال اجرت پر کام کرو۔ یہ نہیں کہا تھا الا ان تاجرہا ثمانیہ حجج کہ تم میری بیٹی کے لیے 8 سال اجرت پر کام کرو۔ تو یہ نکاح بغیر مہر کے ہوا تھا، اور عورت کی ولی کے لیے ایک مدت معینہ تک منافع کے حصول کی شرط لگائی گئی تھی، اور یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ مہر کے ذکر کے بغیر نکاح صحیح ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کے مہر کا ذکر نہیں ہوا تھا، اور عورت کے ولی کے لیے منافع کے حصول کی شرط لگائی گئی تھی، اور ایسی شرائط سے نکاح فاسد نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے مہر کے بغیر نکاح جائز ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہر کے نکاح کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مہر نہیں تو نکاح نہیں۔ اور پیاری بہنوں، یہ جو مقرر کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ النساء رضی اللہ کا جو مہر تھا وہی ہم مقرر کرتے ہیں، شرعی مہر جسے کہا جاتا ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جتنا چاہیں آپ مہر لکھوا سکتے ہیں لڑکے کی حیثیت کے مطابق، یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کی حیثیت دیکھی جائے گی، پلاٹ لکھوا سکتے ہیں، مکان لکھوا سکتے ہیں، زیورات لکھوا سکتے ہیں، جو بھی لڑکا لکھنا چاہے یا دینا چاہے، یا جو آپ کا مطالبہ ہو وہ آپ لڑکے کی پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ حق مہر لکھوا سکتے ہیں۔ یہ حق مہر کے لیے کوئی یہ شرائط نہیں ہے زیادہ۔ ہاں، حق مہر کے بغیر نکاح ہماری شریعت میں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حق مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کے قصوں سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو شرعی احکامات ہیں بعض مقام پہ سیم ہیں، لیکن بعض مقامات پہ سیم نہیں ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 8 سال خدمت کرنے کی شرط لگائی تھی، تو اس کی جو منافع تھا ان کے لیے، منفعت بھی انہی کے لیے تھی، ان کی بیٹی کے لیے نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے لا تاجرا نہیں کہا تھا، نہ کہ تاجرہا اور نہ تاجرہا کہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا نکاح ان کی شریعت میں جائز ہو، اور اس میں ایک مدت مقررہ تک لڑکی ولی کے لیے منفعت کی شرط لگائی جائے، جس طرح ہماری شریعت میں یہ جائز ہے کہ ایک مدت مقررہ تک لڑکی کی بکریاں چرانے کی شرط لگائی جائے۔ اور عین المعانی میں معانی جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سرپرست کو مہر دیا جائے، اور ہماری شریعت میں یہ حکم ہے، یعنی کہ اس حکم سے آیت جو ہے نا منسوخ ہو چکی ہے۔ ہماری شریعت میں حکم کیا ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورہ نساء کی آیت 4 میں آتا ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے اس کی قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ مل رہی ہے۔ امام مالک اور امام شافی نے جو کہا ہے کہ کوئی کام اور خدمت بھی مہر ہو سکتی ہے، تو اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں مہر کا مال متقوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت 24 میں بھی آتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور محرمات کے سوا باقی عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنے مال کے بطور مہر دے کر ان سے نکاح کرو۔ تو یہ بھی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مہر ان عورتوں کو ادا کیا جائے، نہ کہ ان کے سرپرستوں کو، جیسے کہ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، وہی آیت نمبر سورہ نساء کی 4 ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ تو اس آیت سے کیا لگا کہ حق مہر عورت ہی لے گی جس کا نکاح ہو رہا ہے، اور حق مہر جو نیت کر لیتے ہیں کہ واپس وہاں جب برات لے کر جاتے ہیں
یا جب دن تاریخ ڈیٹ مقرر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے خاندان میں اپنا ناک اونچا کرنے کے لیے، اس وقت جب سب دونوں خاندانوں کے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تاریخ شادی کی طے ہو رہی ہوتی ہے، رخصتی کی تاریخ طے ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھاری بھرکم لکھوا دیتے ہیں لڑکی والے، جو بھی کہتے ہیں تو رقم لکھوا دیتے ہیں، زیورات لکھوا دیتے ہیں، پلاٹ مکان لکھوا دیتے ہیں، اور بعد میں کیا کرتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے کہ جب یہ بہہ کر آ جائے گی تو ہم معاف کروا لیں گے۔ تو یہ جو ہے باطل ہوتی ہے چیزیں، یہ ایسی نیتیں رکھنا شرعن حرام ہے، اور یہ دھوکہ ہے بہت بڑا۔ جس بیوی کو آپ بیاہ کر لا رہے ہو، اس کو اس کی جو بنیاد ہے نکاح کی، نیت جو ہے، نیت میں کھوٹ ہے، ایک نکاح کی جو نیت کر رہے ہو اور جو حق مہر کی نیت کر رہے ہو، اسی میں کھوٹ پایا جا رہا ہے، تو زندگی میں برکتیں کیسے حاصل ہوں گی؟ پھر جب یہ ہوتا ہے کہ نکاح رقم لکھ دی جاتی ہے بھاری بھرکم، اور یہ ہوتا ہے کہ معاف کروا دیں گے یا تھوڑی بہت ادا کر دیں گے، جب گھر لایا جاتا ہے تو گھر لا کر بھی پھر کیا ہوتا ہے، والدین بھی سکھاتے ہیں کہ یار وہاں پہ تو اپنا خاندان تھا، ناک اونچا کرنا تھا، ناک رکھنا تھا، خاندان میں عزت برم رکھنا تھا، تو بہرحال ہم نے لکھوا دیا ہے، تم لڑکی سے میٹھی باتیں بوتے کر کے محبت پیار سے معاف کروا لو، ٹھیک ہے۔ اور لڑکی بیچاری اب بیاہ کر آ جاتی ہے، جب سارا خاندان چھوڑ دیا، بہن بھائی چھوڑ دیے، سب رشتے داروں نے مل کے رخصت کر دیا، اب وہ جب شوہر کہتا ہے کہ تمہیں حق مہر مجھے معاف کر دو، تو لڑکی معاف کر دیتی ہے، اور یہ حقیقتاً شرن لڑکی کا حق ہوتا ہے، یہ معاف نہیں ہوتا۔ معاف کر بھی دے اور زندگی میں کبھی وہ مطالبہ کرے تو مطالبہ بھی کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ اب اس نے معاف کر دیا تو اب وہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ بعد میں سسرال والے ظلم کرے، زیادتی کرے، شوہر نفقے کا خیال نہ کرے، اس کی بیسک ضروریات کا خیال نہ کرے، تو لڑکی جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی، وہ حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے والدین کے وراثت میں بیٹی کا حق رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مرد کے نکاح میں عورت جب آتی ہے تو عورت کو اس کے حق مہر کا یعنی کہ لینے کا حق دیا ہے، تو یہ عورت اپنے اس مال کی وارث ہوتی ہے، تو لہٰذا معاف کرنے کی نیت کروانا یا لوگوں میں اپنا ناک اونچا رکھنے کے لیے بھاری بھرکم مہر لکھوا لینا اور بعد میں ادا نہ کر پانا، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہوتی ہیں۔ اگر وہ مرد نکاح یعنی کہ زندگی گزارتا ہے اس عورت کے ساتھ، اور وہ مرنے کے بعد وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا قرضہ اتارا جائے، تو قرضے میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرد نے اپنی عورت کا حق مہر جو لکھوایا تھا وہ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور عورت کہتی ہے نہیں ادا کیا تھا، تو اس کی وراثت میں سب سے پہلے جو حق ہوگا، اس عورت کا جو حق تو بنتا ہی، وراثت میں حق بنتا ہے وہ بنتا ہی بنتا ہے، لیکن اس وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے اس عورت کا قرضہ جو ہے حق مہر کی صورت میں جس مرد کے ذمہ تھا وہ ادا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، اللہ اکبر، اس آیا مبارکہ میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس نے شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ 8 سال اجرت پر ان کے پاس کام کریں گے۔ یہ ذکر نہیں ہے کہ اس نے موسیٰ سے کیا کام لیں گے اور ان کا کیا اجرت دیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ کس بیٹی کا کتنے مہر کے عوض حضرت موسیٰ کے ساتھ نکاح کریں گے۔ تو علامہ ابو سعود محمد بن محمد مصطفیٰ المعاودی حنفی جو ہے لکھتے ہیں کہ اس نے شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا جو علیہ السلام کا اجارہ اور عقد کے متعلق جو کلام ذکر کیا گیا ہے، اس میں اس چیز کا اجمالی بیان ہے کہ جس کا انہوں دونوں نے عزم اور ارادہ کر لیا تھا، اور اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کی شریعت میں عقد اور اجارہ اور عقد نکاح کی کیا ارکان اور شرائط تھی۔ روایت ہے کہ جب عقد یعنی کہ نکاح کو کہا جاتا ہے عقد، جب عقد یعنی کہ نکاح منعقد ہو گیا تو اسے شعیب نے اسے موسیٰ سے کہا آپ گھر میں جائیں، وہاں پر جو لاٹھیاں رکھی ہیں آپ ان سے کوئی لاٹھی لے آئیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کی لاٹھیاں تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی اٹھا لی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی لاٹھی تھی جس کو وہ جنت سے لائے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے اس لاٹھی کو چھو کر دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کوئی اور لاٹھی لے لیں، لیکن ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہی لاٹھی آئی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جان لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے۔ تو اب آگے دیکھیے آیت نمبر جو ہے اس میں 29 آتی ہے، فرمایا فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ پھر جب موسیٰ نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی، وہ شعلہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے،
شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ اس کی خبر لاؤں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی تپ اٹھو۔ سبحان اللہ۔ اب اس آگ کا ذکر ہے، فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ آیت 30 ہے، جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی طور کی دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو موسیٰ نے اجارہ کی میعاد پوری کر دی، جب وہ میعاد پوری ہوگی، وہ مدت جو تھی وہ پوری ہو گئی، تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کی بیگم کا جو نام تھا، آپ کی وائف کا نام صفورہ تھا۔ تو فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے پہلے، یعنی کہ جب میعاد پوری کر دی تو اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس کے بارے میں مسند البز میں جو لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی تھی، یعنی 10 سال، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی صفورہ کا حضرت موسیٰ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن عساکر نے بھی اسی حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے گھر سے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ آپ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں بھی ہم یہاں پہ بیان کر چکے ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہے سورہ طٰہٰ میں، کہ وہ صحرا میں ایک اندھیری اور سرد رات تھی، سخت تیز ہوا چل رہی تھی، ان کی بکریاں ادھر ادھر منتشر ہو گئیں، پھر بارش بھی شروع ہو گئی۔ ایسے میں ان کو دور سے ایک آگ نظر آئی، وہ اپنی منزل کا راستہ بھول چکے تھے۔ آگ دیکھ کر انہوں نے کہا، میں اس کی روشنی میں راستے کا پتہ کر کے آتا ہوں، یا کچھ انگارے لے آتا ہوں جس سے ہاتھ تاپ کر تم سردی سے دور کر سکو۔ تو پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس وادی کے کنارے پر برکت والی زمین کے ٹکڑے سے ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ اب اس آیہ مبارکہ کی جو تفصیل تھی میں نے سورہ طٰہٰ میں اور سورہ نمل میں بیان کی ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ امام راضی نے فرمایا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں نے یہ کلام اپنے جسم کے تمام اجزاء اور اعضاء سے سنا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیت کے ساتھ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام ازلی کو بغیر حرف اور آواز کے سنا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام کو آواز اور حروف کے واسطے سے سنا، تو پھر خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو فرشتے یا کتاب کی وساطت کے بغیر سنا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہ کلام اللہ تعالیٰ کی تجلی کے بعد سنا، تو پھر حضرت موسیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نبی کے لیے واقع نہیں ہوئی۔ تو باقی یہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے علم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں علم بدہی پیدا کر دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یا ان کو معجزے سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ہرے بھرے درخت سے آگ نکلتی ہوئی دیکھی، اور یہ امر خلاف عادت ہے، اور اسی درخت سے بغیر کسی بولنے والے کی آواز آ رہی تھی، اور یہ بھی امر خلاف عادت ہے، اور یہی معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ازلی کو بغیر حرف اور آواز کے سنا ہے، اور فرشتے کتاب کے واسطے کے بغیر بھی سنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی میں بھی سنا ہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہوا، اور انہوں نے اللہ کا کلام آپ سے پہلے سنا ہے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا اور ان کے باقی تمام کمالات ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاصل ہوئے ہیں۔ امام ابو الحسن علی بن احمد الواحدی اور امام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی لکھتے ہیں کہ بعد روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کر لیا تو کوئی شخص ان کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ان کے چہرے کے نور نے ڈھانپ رکھا تھا، اس لیے انہوں نے زندگی بھر اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھی۔ ایک دن ان کی زوجہ نے کہا، جب سے آپ نے اپنے رب سے کلام کیا ہے میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کے چہرے سے سورج کی طرح شعاعیں نکل رہی تھیں۔ انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر گئیں اور کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کی زوجہ بنائے۔ آپ نے فرمایا، یہ تم کو حاصل ہو جائے گا بشرط یہ کہ تم میری بات کسی اور سے نکاح نہ کرو۔ تو کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کے پاس ہی رہتی ہے، جب مرد فوت ہو جاتا ہے، اگر عورت آگے نکاح نہیں کرتی تو جنت میں اگر وہ آدمی متقی ہے، نیک ہے، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔
تو لہٰذا پہلے جو نکاح اور دوسرا نکاح کر لیا جائے تو پھر پہلا جو نکاح ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد منسوخ ہو جاتا ہے، پھر عورت بروز قیامت جو دوسرا نکاح کیا ہے اس مرد کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ آپ دیکھیں علامہ محمد خازن، علامہ اسماعیل حقی، علامہ سلیمان جمل اور علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی اختصار کے ساتھ اسی روایت کو ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ہم کلام ہوئے تو اس وقت پھر آپ نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے رکھا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے چہرے سے سورج کی طرح شعائیں نکلتی تھی۔ اسی کو حضرت حافظ ابن عساکر عبد الرحمن بن معاویہ ابو الحویرث سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کے چہرے پر رب العالمین کے نور کی 40 دن تک کی یہ کیفیت تھی کہ جو بھی آپ کی طرف دیکھتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ وہب بن منبع سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد 3 دن تک حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور نظر آتا رہا، اور جب سے آپ نے اپنے رب سے کلام کیا تھا آپ نے اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آج کی تفسیر۔ یہاں پر ہماری 30 آیات جو ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت۔ اللہ پاک نے چاہا تو ہم آیت نمبر 31 سے کل کو تفسیر کا آغاز کریں گے، تو مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیلاً جو بیان کیا گیا ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے یعنی کہ حاصل ہونے والے مسائل جو ہیں ان پر غور و فکر کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، تمام مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک آپ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو سیکھ کر سکھانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔